أصحابه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں حالت ایمان میں توحید و سنت کے عقیدے پر اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان نصیب ہوا اور وہ اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امور خیر میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے حصول تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے دل میں یہ احساس، یہ خیال، یہ یقین، یہ ایمان رہے کہ اوپر اللہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ناانصافی کی، ظلم کیا، ستم کیا، آپ کا بس نہیں چلتا آپ اس کو کچھ کہیں، آپ کو یقین ہو کہ اوپر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، قارون آئے، حامان آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے غرور خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح جب کچھ کرنے کو جی کرے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہو اور کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، تمام جو محرکات ہیں وہ موجود بھی ہوں، اسباب میسر ہوں، لیکن یہ خیال ہو کہ اوپر اللہ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک نعمت نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دل میں حسد کا شکار نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ اوپر اللہ ہے، اسی نے اس کو دیا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے بھی اسی کو ان سے مانگنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اور دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے، تب بھی یہ دل میں خیال رہے کہ اوپر اللہ ہے۔ یہ جو میرے پاس ہے یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ میری مہارت نہیں ہے۔ مجھ سے کتنے عقل مند اور کتنے سیانے چل پھر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ رات تک وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزی میسر نہیں ہوتی، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے کھلا پلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اوپر اللہ ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کی روز پریکٹس ہم سے کروائی جا رہی ہے۔ آپ کو آج 11 روزے ہو گئے، آپ کو کتنے مواقع میسر آئے ہوں گے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی دوست، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ہی کوئی بھی شخص جس کے سامنے آپ کو ذلت اٹھانے کا خوف ہو، کوئی ایسا موقع نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک لقمہ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، باوجود پیاس لگنے کے آپ نے ایک گھونٹ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ کیا وجہ تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، وہ کیا وجہ تھی؟ کیا یہی وجہ نہیں تھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اوپر اللہ ہے؟ یہی وجہ تھی؟ تو بھائیو، یہ بات پورے سال کے لیے ہمارے دلوں میں آ جانی چاہیے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اگر اس رمضان کو گزارنے کے بعد ہمارے اندر یہ بات آ گئی تو پھر واقعی عید ہو گئی، ورنہ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو عیدیں نصیب کرے۔ نئے کپڑے بھی خریدے جا رہے ہیں، درزیوں کو سوٹ بھی دیے ہوئے ہیں، بچوں کے نئے جوتے بھی آ رہے ہیں، خریداری بھی ہو رہی ہے، بازار بھرے پڑے، لیکن سب کچھ ہو جائے، عید بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ہمیں عید دیکھنا نصیب کرے، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ مالک جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، کیا اس نے جس مقصد سے ہمارے اوپر روزہ فرض قرار دیا تھا،
وہ مقصد ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ ہم کب سوچیں گے، یہ کب سوچیں گے، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا کرنے والوں کے لیے، یعنی جو متقین ہیں، جن کو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ اوپر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف لپکو، بھاگو، دوڑو۔ وہ جنت جس کی صرف چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، لمبائی کا تم اندازہ کیا کر سکتے ہو؟ اے اللہ، وہ جنت کیا مجھے مل سکتی ہے؟ آپ میں سے ہر کسی کی خواہش ہے نا، اے اللہ وہ کیا مجھے مل سکتی ہے، ہمیں مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اعدت للمتقین، متقین کے لیے تو بنائی گئی ہے۔ متقین کون ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے لیے تو ہم نے آج سارا دن روزہ رکھا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اچھا، تقویٰ والوں کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ بہت سی نشانیاں ہیں، چند ایک نشانی اسے اگلی آیات میں بیان ہوگی۔ سب سے پہلی نشانی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں، ہر دو حال میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، جو نادار ہیں ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ خرچ کرنا ایک مستقلاً عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہی نہیں، خرچ کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ ارکان اسلام میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، مخصوص مال، مخصوص نصاب کو جب پہنچ جائے۔ تو خرچ یہ صرف اور صرف مالداروں پر نہیں ہے، جو نادار ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم خرچ کرو گے ہم اس کے پیچھے اور لگا دیں گے، جو تم نے خرچ کیا ہے اللہ اور دے دے گا۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مسجد میں اعلان ہوا ہے یا کسی فقیر مزدور یا مسکین آدمی کا کسی بیوہ کے بارے میں اعلان ہوا ہے اور میرے پاس تو 10 روپے سے زیادہ خرچ کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں، 10 روپے سے کیا بنے گا؟ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ دیکھیں کہ میرا کیا بنے گا، اپنا دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی خاطر کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خوب کھلا پلا کے موٹا تازہ کرے، بیچے گا، اچھے دام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کو پالتا ہے، پوستا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا وہ کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ بن چکا ہوگا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت علمی کام ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، کہتے ہیں کہ اگر خرچ کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ میں فقیر، مسکین یا ضرورت مند یا مسجد یا مدرسہ اس کے بارے میں اپیل کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، تو کہتے ہیں اتنی خوشی لینے والے کو نہ ہو جتنی خوشی دینے والے کو۔ لینے والے کو خوشی ہوتی ہے نا، یار میرے ہاتھ میں 4 پیسے آ گئے، میں کتنا پریشان تھا، وہ جاتا ہوا کوئی سبزی لے جاؤں گا، کوئی فروٹ لے جاؤں گا، کوئی بچوں کے لیے دودھ لے جاؤں گا۔ آدمی جس کے ہاتھ میں پیسے ہیں اس کو خوشی ہوتی ہے، کہتے نہیں اتنی خوشی جتنی لینے والے کو ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ دینے والے کو ہو کہ میں جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں وہاں ضائع نہیں۔